قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں ماہ مقدسہ کے اس عظیم موقع پر یہاں پر جمع ہو کر قرآن مجید کا درس دینے اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائی. چونکہ اس دن آپ کا وصال ہوا تو ان کی اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے حبیب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں آپ سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. تمام انبیاء یہی کہتے رہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی اللہ، کہ ہمارا بدلہ یہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، یہ جو مشکلات ہم نے اٹھائیں، وقت دیا، جان کی قربانی دی، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو آروں سے چیرا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا اور کئی انبیاء کو شہید کیا گیا، بڑی مشکلات ہوئی، لیکن سب نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ آپ سے، اس دعوت و تبلیغ کا، اس کام کا ہم آپ سے نہیں مانگتے. مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں آپ سے اس چیز کا بدلہ نہیں مانگتا مگر ایک چیز مانگتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے ڈیفرنٹ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدلہ مانگا، ایک چیز مانگی، اور وہ کیا تھی؟ الا المودۃ فی القربى، کہ اپنے قرابہ داروں کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں. یعنی ساری دعوت و تبلیغ کے بدلے جو چیز مجھے تم دو وہ یہ کہ میرے قرابہ داروں سے محبت کرو. اب یہ کیوں مانگی گئی؟ علماء کرام نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے بینیفٹ میں ہے، ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابہ داروں سے ہم محبت نہیں کرتے تو کیا ہوگا کہ ہمارا اپنا ایمان کمزور ہوگا، ہم کامل مومن نہیں رہیں گے. اور قرابہ داروں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر قرابہ دار تھے وہ اہل بیت ہو گئے، اور جو باہر کے اندر قرابہ دار تھے وہ صحابہ کرام ہو گئے. یعنی اہل سنت والجماعت دونوں، یعنی قرآن مجید میں قربہ کا لفظ کیا، دونوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کی پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. قرآن مجید نے کہا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، جو بھی حضور کی معیت میں ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، تو ہم سب کی محبت کرنے والے. آج چونکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے تو خصوصی طور پر اہل بیت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. تو اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا تو وہ سنی ہونا تو دور کی بات، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، وہ مسلمان ہے یا نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ایفرٹس ہوئیں، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، آپ کا چہرہ اقدس لولوان ہوا، دن رات دین اسلام کے لیے، دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کیا، اس کے لیے ایک ہی بدلہ مانگا
इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, मैं और कुछ भी बदला नहीं मांगता मगर अपने कराबादारों की मोहब्बत मांगता हूं। तो अहले बैत इज़ाम की मोहब्बत के बगैर कोई शख्स अपने आप को, सुनी तो दूर की बात, अपने ईमान की फिक्र करे कि उसका ईमान वो मोमिन है या नहीं। एक यानी कुछ वाकयात बयान करता हूं अहले बैत इज़ाम के हवाले से। एक बादशाह, अब जिस शख्स का जितना ज्यादा बड़ा ओहदा होता है, क़यामत के रोज उससे उतने ज्यादा सवालात होंगे। मा यल्फिज़ु इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, इंसान जो लफ्ज बयान करता है, जो मुंह से निकालता है, उसके बारे में भी वो निगरान होगा, पूछा जाएगा क़यामत के रोज। तो हर जिसकी जितनी बड़ी रैयत होती है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलिन अन रैयतिही, हर एक की रैयत है, हर एक की निगरानी के अंदर मुख्तलिफ अफराद होते हैं। मसलन एक टीचर है, शागिर्दों के वाले से उससे सवाल होगा। एक वालिद है, उसकी बीवी, उसके बच्चों के वाले से उससे सवाल होगा। एक फैक्ट्री का मालिक है, उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके बारे में सवाल होगा। तुमने उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनको इनकम दे दी थी, उनकी मजदूरी दे दी थी या नहीं। जो जितना बड़ा होता चला जाता है उससे उतना ज्यादा सवाल होता है। अब एक बादशाह हो, उससे सारे मुल्क की रैयत के बारे में सवाल होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मुझसे दरिया फ़ुरात के किनारे अगर कोई बकरी का बच्चा भी भूख से मर जाता है तो उमर से उसके बारे में सवाल होगा। जो जितना खिलाफत बढ़ती चली जाए, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो, वजीर आजम हो, सदर हो, उससे उतने ज्यादा सवालात होंगे। बादशाह फौत हो गया तो किसी ने उससे पूछा तेरी बख्शिश हो गई? खा में मिला। किसी को खा में मिला। उसने कहा तेरी बख्शिश हो गई? उसने कहा हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया। उसने कहा किस अमल से? कहते हैं और तो कोई अमल काम नहीं आए, और किसी अमल को इतना काबिल नहीं था कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश करूं कि उसकी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। और अमल से बख्शिश नहीं हुई, एक अमल ऐसा था जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया। उनका वो कौन सा अमल था? कहते हैं वो अमल ये था कि एक दफा मैं पहाड़ी पर खड़ा था, चोटी पर, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। सारी फौज को मैंने बुलाया, फौज मेरे सामने थी, मैं उससे खिताब कर रहा था। अब इतनी बड़ी मैंने अपने मुल्क की फौज देखी तो मुझे फख्र हो रहा था कि मेरे मुल्क की फौज इतनी ज्यादा है। उस दौरान एक दिल के अंदर ख्वाहिश आ गई, मेरे दिल के अंदर एक तमन्ना आ गई कि या अल्लाह, अगर ये फौज, सारी की सारी फौज करबला में मेरे पास उस वक्त होती तो या तो यजीद के एक एक फौजी को मैं खत्म कर देता, या अगर उनकी फौज गालिब आ जाती तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में ये सारे के सारे खुद भी शहीद हो जाता और सारी की सारी फौज को कुर्बान कर देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में ये करबला के अंदर अगर कुर्बान हो जाती तो मुझे उस वक्त ज्यादा फख्र होता। काश या अल्लाह तूने मुझे फौज यजीदी फौज के मुकाबले में दी होती ताकि इमाम हुसैन की कदमों में ये कुर्बान कर देता। बस ये जो ख्वाहिश थी, इस पर अल्लाह ने मुझे इतना अजर दिया कि मेरी आज बख्शिश हो गई। इंसान से कई, यानी बादशाह होने के हवाले से कई गुनाह हो जाते हैं, उनसे लाखों जब रियाया हो तो उनके हुकूक पूरे नहीं होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम पर जो पकड़ थी वो खत्म कर दी अपने अहले बैत की अकीदत की वजह से, कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से इसको ये अकीदत है। हजरत कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं, बहुत बड़े यानी कायदे आजम के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, उनको भी उन्होंने कुछ चीजें दी, और बड़े बड़े जो ओहदेदार रहे हैं, वो ज़राए आज़म रहे हैं, सुदूर रहे हैं, यानी सिकंदर मिर्जा के साथ भी, गुलाम मोहम्मद के साथ भी, और अयूब खान भुट्टो वगैरह, याह्या खान, बड़े बड़े जो सुदूर वो ज़राए आज़म थे, किसी के सेक्रेटरी रहे, किसी के साथ ताउन किया, तो ये बहुत बड़े पोस्ट पर रहे। और उन्होंने शहाबनामा लिखा है, उसमें लिखते हैं कि मैंने बुजुर्गों से, औलिया इकराम, सूफिया इकराम से सुना हुआ था कि अगर
اللہ رب العزت سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بارگاہ میں عرض کریں. یہ میں نے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے سنا ہوا تھا. تو مجھے کسی روحانی چیز، یہ آپ شام نامہ پڑھ سکتے ہیں. شام نامہ بہت مشہور کتاب ہے پاکستان کی، جو حکومتی سطح پر جو مشہور کتابیں اس میں شامل ہوتی. انہوں نے بہت کچھ لکھا حکومتوں کے حوالے سے، کئی راز بھی کھولے کہ کیا وزراء اعظم کیا کرتے رہے، پرائم منسٹر، صدر، پریزیڈنٹس کیا کرتے رہے، کئی چیزوں کو گزرے. تو وہ حکومتی سطح پر جو ہے نا پڑھی جاتی ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں. قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے مرحوم شہاب نامہ میں کہ مجھے روحانی ایک گائیڈنس لینی تھی، ایک عقدہ حل کروانا تھا روحانی طور پر. اسپرچولیزم کے اندر مجھے ایک چیز کرنی تھی. تو جو کہ بزرگوں سے یہ میں نے سنا ہوا تھا، تو میں نے کیا کیا، میں نے معمول بنا لیا کہ میں 2 نفل پڑھتا ہے، کوئی چیز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرتا، ان کی توجہ لیتا اور پھر ان کو عرض کرتا کہ آپ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں میرے لیے عرض کر دیں کہ میرا یہ عقدہ حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ، روحانی مسئلہ حل ہو جائے. تو کہتے ہیں کچھ دن بعد جرمنی میں میری ایک نیو مسلم بھابھی تھی. میرے بھائی نے ایک کرسچین لیڈی کو مسلمان کر کے، عیسائی کو مسلمان کر کے تو اس سے شادی کی ہوئی تھی. ان کے خواب کے اندر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، میری بھابھی کے خواب کے اندر تشریف لائیں. تو انہوں نے کہا کہ شہاب کو یہ کہہ دیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ یہ کر لیں. یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ آج 1400 سال بعد بھی توجہ کی. جب انہوں نے توجہ کی اور عرض کرتے رہے تو بالآخر ان کا مسئلہ آج بھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل کر دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر تانے دیتے ہیں. کافر کہتے تھے کہ آپ کے جو بھی بیٹے، چونکہ نسل جو ہوتی ہے، نسب وہ بیٹوں سے ہوتی ہے، تو آپ کے جو بھی بیٹے پیدا ہوئے وہ بچپن میں ہی بڑے ہونے، شادی کرنے اور ان سے نسل ہونے سے پہلے ہی، یعنی بچپن میں ہی فوت ہو گئے. تو آپ کا نسب اور آپ کی نسل استغفر اللہ ختم ہو گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت کی کثرت عطا کر دی. جتنا آپ کی نسب اور آپ کی نسل کے اندر اولاد پیدا ہوگی، کثرت کی کثرت سے مراد ایک معنی یہ ہے، ویسے تو 72 مہینے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جتنی آپ کو کثرت کی کثرت اولاد کے اندر مختلف چیزوں کے اندر عطا کی گئی، پوری دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ جو تانے دینے ان شانئک هو الابتر، ان کی نسلیں، ان کے نسب، ان کی اولادیں، ان کا نام، ان کی برادریاں، ان کے ساری ہر چیز ختم ہو جائے گی. فقط اگر قیامت تک رہے گی تو واقعہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل رہے گی اور نسب رہے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ کیسے رہے گا وہ نسب. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کا نسب بیٹوں سے ہوتا ہے، اور میرا جو نسب اور میری نسل جو ہوگی وہ فاطمہ سے جاری ہوگی. سب کے نسل جو آج اس دور میں میرے ساتھ ہیں قیامت تک ختم ہو جائیں گے، لیکن فاطمہ کی اولاد اور ان کا نسب جاری رہے گا. اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کو نصیب ہوا، وہ کسی اور کے اس میں نہیں آیا. آقا جہاں صلی اللہ، یعنی ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو کسی کی نگاہ اپنی والدہ پر پڑتی ہے، کسی کے والد پر پڑتی ہے، کسی کی مکان کی چھت پر پڑے گی، کوئی چیز دیکھے گا، آسمان دیکھے گا، کوئی چیز دیکھے گا، ہاسپٹل کی چھت دیکھے. لیکن آقا جہاں صلی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں بند تھی. والدین فکر مند ہو گئے کہ کیا وجہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہے، اتنے 3 دن ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھول رہے، کیا وجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے کہ کہیں آنکھیں کھول نہیں رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پرماننٹلی مستقل طور پر نہیں کھولیں گے. آپ مسکرا دیتے. آپ کو جب وقت ملا تو آپ تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، یعنی یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا کہ کعبہ کے اندر پیدا ہو، آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اور
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حضرت علی بچے تھے یعنی پیدا ہوا بھی اور بالکل سامنے آیا آپ کا چہرہ اقدس آنکھوں کے سامنے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھول دی مسکرا یعنی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے جو دیدار کیا وہ دیدار مصطفیٰ زیارت کی تو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا بچپن میں ہی یہ چیز تھی قرآن مجید کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح قرآن مجید نے بھی کہا لا ترتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہ ہو ہم نہ سمجھ سکیں اس کے ظاہری معنی کو دیکھتے ہیں لیکن باطناً ہر چیز کا ذکر بے شک وہ تری کی چیز ہے یا خشکی کی چیز ہے قرآن کے اندر موجود ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر ہے اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر ہے اور وہ با بسم اللہ کی نقطے کے اندر ہے جو با کا نقطہ ہے اس کے اندر ہے اور وہ نقطہ فرماتے ہیں میں مولا کائنات ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا اتنا علم حاصل کر لیا تو حضرت مولا کائنات نے قرآن کے یعنی خلاصے کا سارا یعنی علم اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا اور قرآن مجید نے بتایا ہے کہ جس کے پاس تورات کا علم تھا اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور وہ کاملاً یعنی ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں الیوم اکملت لکم دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ کامل قرآن کے اندر ہوا ہے تورات کے اندر نہ ہوا اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء پر اتری اور جس کے پاس تورات کا علم تھا اللہ رب العزت نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب ان کے پاس کتاب کا علم تورات کا علم تھا ان کی طاقت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج یمن سے فلسطین لے آئے اتنا بڑا تخت جلدی کون لے آئے گا جنوں کے سردار نے کہا آپ تھوڑا کھڑے ہوں گے تو میں لے آؤں گا جو کھڑے ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے مثلا 1 منٹ لگے گا تو اس کے اندر جنوں کے سردار نے کہا جن کے پاس تورات کا علم تھا اس صحابی نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک جنوں کے سردار سے پہلے میں لے آؤں گا کیونکہ تورات کا علم میرے پاس ہے روحانی علم میرے پاس ہے اب یمن سے فلسطین آج ہوائی جہاز بھی چلے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں لیکن وہ اتنا بڑا تخت جس کے اوپر جواہرات سے سونا چاندی تھا وہ لے کر آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں جھپکی آنکھیں جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا ملی سیکنڈ لگتے آنکھیں جھپکنے قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھیں جھپکنے سے پہلے وہ تخت سامنے تھا بلقیس کا ملکہ سبا کا تخت سامنے تھا کہا یہ کیوں یہ طاقت کیسے ملے کہا الذی عنده علم من الکتاب میرے پاس کتاب کا علم ہے تورات کا علم ہے اور مولا کائنات کے پاس تو قرآن کا علم تھا اور قرآن کا علم ایسا کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ قرآن کی آیت کون سی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو نازل ہوئی کون کی آیت دن کو نازل ہوئی اور ہر وقت رات کو ساتھ تو نہیں ہوتے تھے لیکن پتا تھا کہ کون سی آیت کا سیاق و سباق کیا ہے ہر وقت ساتھ تو نہیں ہوتے لیکن پتا کیوں نازل ہوئی کس وجہ سے نازل ہوئی سیاق و سباق کے اور رات کو جو نازل ہوئی اس کا بھی مجھے پتا ہے دن کو جو نازل ہوئی اس کا بھی مجھے پتا ہے سفر میں نازل ہوئی اس کا بھی مجھے پتا ہے حضر میں نازل ہوئی اس کا بھی مجھے پتا ہے اب سفر میں جب جا رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق صاحب تھے جب مدینہ منورہ ہجرت ہو رہی تھی تو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے لیکن کہتے ہیں جو سفر میں نازل ہوئی ان کا بھی مجھے پتا ہے یعنی قرآن مجید کا یہ علم اللہ رب العزت نے حضرت علی مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوا رب کائنات کی برگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آخری بات کر کے کہ سب کی شادی اس زمین پر ہوتی ہے لیکن مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آسمانوں پر پہلے ہوئی بعد میں کہا گیا کہ ہم زمین سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے